درود ابراہیمی پر بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا درود ابراہیمی پر، یہ اسی منظر کو لے کر آگے 2 قدم آگے چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو نہیں نہ پتا، اب سوال کر رہے ہیں صحابہ، سائلین ہیں، سوال کرنے والے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اساں تے کون بڑا درود پڑے گا، کس طرح پڑے گا ساڈے تے، نہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیسے درود پڑھیں۔ مطلب ہے درود پڑھنے والے اور ہیں، درود پڑھنے والے، میں کوئی تحقیر نہیں کرنا، میں ایک فرق بتا رہا ہوں، آپ کو شان بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ درود کی آیت آ گئی، نماز کا حکم ہم نے آپ سے پوچھا، حج کا ہوا آپ سے پوچھا، زکوٰۃ کا ہوا تو آپ سے پوچھا، تجارت کے معاملات آئے آپ سے سیکھے، رات دن زندگی گزارنے کے ڈھب طریقے آپ سے سیکھے، اب درود کا حکم ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے پڑھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، المختصر کہ تم درود پڑھو محمد پر بھی اور آل محمد پر بھی۔ ہم پڑھنے والے اور ہیں، جن پر پڑھا جا رہا ہے وہ اونچی آواز سے بولے تھوڑا اور ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے کوئی ڈنڈا لا کے تو بندہ مار نہیں سکتا کسی کو، کیا کی ہویا ہمارا ایک اہل سنت میں ایک زبردستی ہم ڈال دیتی ہیں کہ یہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے آل محمد میں، اور ساری امت ہی شامل ہے۔ ایسی بات ہے تو پھر اسی آپ پہ تو ہی درود پڑھ رہے ہیں سارے۔ آپ نے سنے ہوں گے لفظ والا اصحابہ و ذریتہ و علماء امتہ اولیاء امتہ اجمعین و صلحاء، سننا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے پڑھ کر قرآن کی کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن نازل ہوا رسول پر، رسول اللہ نے سمجھایا امت کو، صحابہ کو، اور صحابہ سے ہم نے سیکھا ڈھب طریقہ کہ درود پڑھیں یا رسول اللہ کیسے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آگے دوسرا درود، یعنی المختصر یہ ہے کہ تم محمد پر بھی درود پڑھو اور آل محمد پر بھی پڑھو، نبی علیہ السلام کی ذریت پر، آل پر بھی درود پڑھو۔ اب کوئی سوال کر سکتا تھا کہ اس آیت میں تو نبی پر درود کا حکم ہے، جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں صلو علی الحبیب، بس رسول پر یہ درود ہے، وہاں تک ہی آگے نہیں، وہ تو ٹھیک ہوئے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہوئے، انہوں نے صحیح سمجھا نہیں رسول اللہ کی حدیث کو، قرآن کو۔ اللہ نے حکم دیا، اسی آیت میں مراد ہے، اسی آیت میں تفصیل موجود ہے کہ آل رسول پر بھی پڑھو۔ کہاں موجود ہے ابھی میں بتاتا ہوں، 1 منٹ میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم درود بھی پڑھو اور تسلیم بھی کرو رسول کو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سارے بولے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اس کا کیا معنی ہے تسلیم کرنے کا؟ مطلب اے لوگ ہم اپنی پنچایت میں بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تسلیم کر لو، کہتے ہیں نہیں میں تسلیم کرنا، ماننا، اقرار کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، آسان پیش کرتا ہوں۔ اس آیت میں مراد ہے کہ تم درود نبی پر پڑھو، رسول جس کو منواتے رہیں تم مانتے چلے جاؤ، جس پر درود پڑھوانا چاہیں تم پڑھتے چلے جاؤ، اعتراض نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ اور اسی آیت میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پر نعرہ پورا مروانا چاہیے، ٹی وی چینل ہو، مجلس ہو، اعلان یہ کرنا چاہیے صلو علی الحبیب آل الحبیب، کہ
اگلی آیت کی مختصر تفسیر میں نے عرض کی. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، کہ وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. سمجھ آ گئی؟ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ میں پھر کرتا ہوں. جو اللہ کو اذیت دے، رسول کو دے، اللہ نے فرمایا دونوں جہانوں پر ان لوگوں پر لعنت ہے. ان لوگوں پر کیا ہے؟ سارے بولے لوگوں پر کیا ہے؟ لعنت ہے. قرآن کے لفظ ہے. جس طرح درود والی آیت پڑھی جائے، درود پڑھنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، درود والی آیت کے اگلی ساتھ ہے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، سکپ نہیں ہے. آیات میں نے کر دی کہ 2-3-4 آیتیں میں نے سکپ کر دی درمیان سے، نا. درود والی ختم آتی ہے، اگلے مردودوں والی شروع ہو جاتی ہے جن پر لعنت کی جا رہی ہے. ہاں جی بالکل میرے سامنے قرآن ہے. میں الحمدللہ پڑھا لکھا بندہ، 2-4 لفظ میں نانے نے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، قرآن پر بات کر رہا ہوں کہ درود شریف والی آیت مکنی ہے کہ اگلے مردودوں والی شروع ہو جاتی ہے، جن پر لعنت ہوتی ہے. جن پر کیا ہے؟ لوگ بدعت کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یزید پر لعنت نہ کرو، کیوں جی تیرا رشتہ دار ہے نا، ابو جان ہے نا تیرا. قرآن پر کہتے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ نے تو فلاں نے نہیں کہا، ثبوت ہے، فلاں ٹیم کہاں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ مسلم ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تم نے غلط انتساب کیا ان کی طرف. اگر تم ان کی بات کو، یہ جو فتویٰ ہے ان کی طرف منسوب وہ مانو گے تو قرآن کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے جس نے میرے رسول کو ٹارچر کیا، اذیت دی، تکلیف دی، وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے اور آخرت میں بھی. اونچی آواز سے بولو لعنتی ہے. میں لعنت کا معنی بھی بتاؤں گا. ہمارے عرف میں اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، عربی میں اس کا معنی کچھ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث اور قرآن کی آیت سے میں ثابت کروں گا. پہلے اس آیت پر تھوڑا سا تبصرہ میں کر لوں کہ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تے نظر ہی نہیں آنا تو اذیت اسی اللہ کو کیوں دے گے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ذرا لسی جڑا پی کے بیٹھے اس کی مجبوری ہے نہ بولے، باقی بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس حد نیندر آنی ہے نا، لسی جو پیا ہے، باقی تو بیٹھے ہو تو باقی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان الذین یؤذون اللہ، اللہ نے فرمایا جو وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو. اللہ کو تو کوئی اذیت دے سکتا ہی نہیں، اللہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی جلوہ، کوئی برکت، کوئی پھرکی سامنے نظر آ بھی جائے تھا کسی بندے نے، کوئی جلوہ، کوئی اس کی مصنوعات پر، تو اس پر انسان کلی طور پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلی قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کو تو اذیت دینے سے کوئی رہا نہیں دے سکتا. ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی اذیت کیسی ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس طرح براہ راست تم میری اطاعت نہیں کر سکتے، محمد کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اسی طرح رسول کی اذیت خدا کی اذیت ہے. قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر قرآن بالقرآن کر رہا ہوں، تفسیر القرآن بالقرآن جو اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے. تمام علماء دیوبند، اہل حدیث، تشیع، اہل تسنن، تمام کے نزدیک جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی تفسیر ہوتی ہے وہ قرآن کی آیت قرآن سے ہی تفسیر کی جائے تو سب سے اعلیٰ بنتی ہے. تو اللہ نے فرمایا من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، گویا اس نے کس کی اطاعت کر دی؟ سارے بولے تھوڑا، کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا. اطاعت کے لیے، اتباع کے لیے کسی کا سامنے ہونا ضروری ہے. عربی والے کہتے ہیں اتبعوا فلان من فلان. اتباع کا معنی کہ فلاں نے فلاں کی اتباع کی، جس طرح وہ چلا اس طرح پیچھے کوئی چلے، جس طرح اس نے کپڑے پہنے اس طرح کوئی پہنے. سنت کیوں کہتی ہو؟ نماز فرض ہے، لیکن نماز کے سارے طریقے تمہیں اللہ نے نہیں بتائے، تمہیں محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں. جو نماز رسول اللہ کے طریقے پر سارے پڑھتے ہیں، ذرا بولے کو کس کے طریقے پر؟ رسول اللہ نے. نماز
کوئی کسی کے پاس کی بات نہیں. جو اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، مطلب ہے رسول کی ازائے رسول ازائے خدا ہے. جو رسول کو اذیت دیتا ہے وہ کس کو اذیت دیتا ہے؟ بول پو تھوڑا جا خاموش کر، تھوڑا جا زور نہ ہوا ٹھیک نہیں گل. کس کو اذیت دیتا ہے؟ اللہ کو. میں یوں تھے جس طرح اطاعت رسول اطاعت خدا، اذیت رسول اذیت خدا، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، عذاب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ بولو سارے، گالی نہیں، قرآن کے لفظ سمجھانے لگا ہوں. اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، دنیا میں بھی، بول تھوڑا جا، آخرت میں بھی. وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا رُسْوًا عذاب ہے. اب لعنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ نسبت ہو جائے لعنت کی، لعنہ کی، اس کا معنی کچھ ہوگا. ملائکہ انسانوں کی طرف اس کا انتساب ہو جائے معنی کچھ ہوگا. اللہ کی طرف سے اگر لعنت لفظ آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا. کیا معنی ہوتا ہے لعنت کا؟ بولو سارے، کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک گالی لفظ نہیں، قرآن کا لفظ ہے. اگر کوئی لعنت گالی لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں بیان کرتا. اسی لیے اس موضوع نازک موضوع کو میں نے چھیڑا ہے تاکہ اس کی تفصیل بیان کر دوں اور ارشاد کر دوں، عرض کر دوں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت خدا سے مایوس نہیں، دوری، کہ اللہ اپنی رحمت کے سے حجلائے رحمت سے کسی کو دور کر دے، اس کا معنی ہوتا ہے لعنت. کہ اس پر لعنت آ گئی، اس پر کیا لعنت. ہمارے اردو میں پنجابی میں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں عذاب کو تو لگا پہلے تیرے تھے پٹکا پہ لیا، اس کا معنی کچھ ہوتا ہے. لیکن میں عربی کی، قرآن کیونکہ عربی میں ہے تو عربی کی لعنت کا معنی سمجھا رہا ہوں. عربی میں لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت خدا سے دور ہو جانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملائکہ اور انسان. قرآن پاک میں دوسری آیت میں آتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک لعنهم اللہ، اولئک ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. فرمایا اللہ نے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے وماتوا وهم کفار اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. نہیں آ رہی، بولو تھوڑا قرآن پاک سمجھ لو تھوڑا. ایک چوتھی پنجویں آیت پڑھ رہا میں 20 منٹ کے اندر الحمدللہ. کئی خطبے ایسے ہوتے ہیں بس ابتدا عربی کی خطبہ میں بھی آیت ہوتی ہے، باقی گلا کی آیت شاید کوئی نہیں ہونی، ادھر ادھر ہی، اسی طرح ادھر نہیں، اسی سامنے قرآن رکھ کے الحمدللہ قرآن کی تفسیر پیش کر رہے ہیں. ذرا بولے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو کافر ہوا اور اسی کفر پر مر گیا، اولئک علیہم لعنت اللہ، اے لعنتی ہے. ایک کون ہے؟ لعنتی ہے. اللہ بھی لعنت کرتا ہے، والملائکۃ فرشتے سارے. ذرا بولو تھوڑا جا، فرشتے بھی کی کرتے ہیں اس سے لعنت. تاجر تو تفصیل لوگ بیان کر لیں کہ جڑا فرشتہ رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہی سنیا ہوئے گا تساں، جڑا سجدے میں تھی تو سجدے میں ہی قیامت تک، اور جڑا قیام میں تھی تو اور کوئی گل نہیں کرتا. اللہ تو زیادہ جان دے یا جس پیدا کیتے نے وہ زیادہ جان دے، تیری تفسیر میں غلط ہے نا. اللہ کہنا ہے کہ فرشتے میری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور بعض لوگوں پر لعنت بھی کرتے ہیں. قرآن کی تفسیر ہے. بولے ذرا قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ذرا سبحان اللہ کہیں پھر. قرآن فہمی کا ذوق اگر ہے تو بولیں پھر میرے ساتھ بولیں. اب نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ اور سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے. بعض لوگ رحمت کے، اور قرآن مجید میں وقت نہیں ہے میں بتاؤں آیات پڑھ کر کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یستغفرون للملائکہ. قرآن کے لفظ ہیں 24ویں پارے میں سورہ مومن پڑھیں کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. بعض لوگوں سے لعنت کرتے رہے تو بعض لوگوں واسطے فرشتے دعا بھی کرتے رہے. اور ایک حدیث اگر چلتے ہاتھوں ذرا سا ملا کے نکل جاؤں تو ذرا لطف دوبارہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، جو خالص لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو مطلب ہے بعض لوگوں پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بولو لفظ کیا ہے؟ اشارے نہ سمجھ جاؤ نا کسی عمر لعنت کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. استغفار کرتے ہیں، یا اللہ میں دعا کرنے لگا ہوں اس بابرکت دن اور بابرکت گھڑی میں، یا اللہ آج جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں کچھ سمے، ہمیں ان لعنتی لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. یستغفرون للملائکہ قرآن کے لفظ ہیں. اگر کہو تو میں ابھی لفظ میں پوری آیت نکال کے دے دیتا ہوں، وقت نہیں ہے. مجھ پر اگر اعتماد ہے تو ایک دفعہ کہو سبحان اللہ. فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں اور رحمت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، رحمت بھیج اس پر، اور استغفار کرتے ہیں اس کے گناہ بھی معاف کر. سب سے پہلے ابھی میں نے بتایا لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت خدا سے دور ہو جانا. رحمت خدا سے دور ہو جانا. اللہ کی طرف سے لعنت کا لفظ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے اس کو رحمت، اپنے رحمت کے اس حصار اور اس اجلا سے اس چھتری تھلوں کٹ کے دفع کر دیتا ہے باہر. اگر ملائکہ اور انسانوں کی طرف سے لعنت کا معنی الگ ہوگا، یہ بد دعا کا ہوگا کہ یا اللہ اس پر رحمت نہ کرنا، ہمیشہ اس پر زحمتی کرنا، اس کو پھنسائے رکھنا، اس کو کبھی کامیاب نہ کرنا. عربی کا لعنت کا، اردو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اردو، عربی اور فارسی اور پنجابی کے لفظ اگر مشترکہ آ جائیں تو عربی کا جو ذوق ہوتا ہے اس کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولیں تھوڑا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مت کو اردو والا معنی لے رہے کہ یہ کیا معنی ہوا، میں عربی والی معنی مراد لے رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر اور ان کے لیے دنیا آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. اونچی آواز سے ذرا ایک آیت پھر پڑھ لینا. اب اذیت رسول پر ایک بات کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. اے قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 52. پوری آیت پیچھے سے شروع ہوتی ہے، لمبی ہے. میں اذیت پر ایک آیت پڑھتا ہوں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. ایمان والوں کو خطاب ہے. پیچھے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ہے. ایمان والوں تمہیں زیب نہیں دیتا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو. رمضان کی آیت سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ذرا ایک دفعہ بولو آ رہی ہے نا انشاءاللہ. ہاں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. ایمان والوں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، ٹارچر کرو. کس طرح؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. جب میرا رسول دنیا سے چلا گئے، پردہ کر لے، جتنی بھی ان کی ازواج دنیا میں چھت تک زندہ رہیں، کوئی ان کی زوجہ میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، گویا یہ رسول کو اذیت دینے کی بات ہے. آج سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ دوبارہ سمجھا دیں وہاں. بھائی قرآن کا ایک قانون ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے اور آپ پڑھے لکھے باشعور بندے ہیں، بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے آج کل ایڈوانس اور جدت اور صاف دور ہے اور بندہ آگاہ ہوتا ہے بعض مسائل سے. قرآن پاک کا قانون ہے، تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے کہ کوئی بندہ طلاق دے دے اپنی منکوحہ کو، بیوی کو، تو کتنے مہینے اس کی عدت ہے؟ 4 نہیں 3 مہینے. کتنے مہینے کی؟ جان کی چپ ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے سارے. کتنے مہینے؟ نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اس کی عدت 3 مہینے ہے. اس کی عدت کتنے مہینے ہے؟ اور سارے بولو کتنی ہے؟ 3 مہینے. اور کسی کا خامند فوت ہو گیا، اس کے نکاح میں جو منکوحہ تھی اس کی عدت 4 مہینے سے 10 دن ہے. کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن. قرآن کا آپ یہ مسئلہ بھی سن لیں. نکاح میں تھی، طلاق دی تو کتنے مہینے عدت؟ 3 مہینے. اس کے بعد اس کی بیوی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے خامند کے مرنے کے بعد. چپ ہو گئی ہو، قرآن پاک کا فیصلہ ہے. منکوحہ خامند کے مرنے کے بعد جہاں چاہے 4 مہینے 10 دن بعد جتنے چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے نکاح، سارے بولو نکاح کر سکتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے کیا بنی
بالکل قرآن میرے سامنے میں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے رسول کو اذیت نہ دو۔ یا اللہ کس طرح؟ فرمایا میرا رسول محبوب ٹر جائے دنیا تو جتنی ازواج دنیا تے جب تک کوئی رہے وہ پاویں 20 سال دی منکوح آئی زوجہ امہات المومنین وچوں پاویں 90 سال زندہ رہے 100 سال زندہ رہے، جتنے مسلمان دنیا میں ہوں وہ اپنا ماں دی نظر نہ تکن، وہ کیا ہوگی؟ وہ بولو سارے کیا ہوگی؟ ماں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون ہے کہ جو رسول کے نکاح میں ازواج امت میں کوئی بیوی آئی یعنی 9 تھی 10 تھی 11 تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ازواج تھی سارے امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو ماں نکاح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، خالہ کے ساتھ نکاح حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم عماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وبناتکم اللاتی ارضعنکم، یہ قرآن میں چوتھے پارے کے اینڈ میں اللہ نے محرمات بیان کیے ہیں۔ اس کے ساتھ نکاح نہیں، ماں کے ساتھ نہیں، تو ماں کی جو ساتھ پیدا ہوئی ماسی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی نکاح میں آ گئی تمہارے نکاح میں آ جائے قیامت کی صبح تک قانون اور ہے، تم جب تک زندہ رہے تمہاری نکاح میں تمہاری بیوی ہے، جب مر گئے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے جب چاہے جہاں سے ماں یعنی حلال رشتوں میں جہاں اس کا نکاح جائز ہوگا یعنی پترے نہ مڑ کر رہے، ایسی بات نہیں، جہاں سے مراد نکاح جہاں جائز ہوگا جدھر جائز ہوگا نکاح کر سکتی ہے، امت اپنا ٹائم گزار سکتی ہے جہاں بھی جائے، لیکن رسول اللہ کے گھر میں جو آ جائے اللہ نے بار بار فرمایا کہ رسول کے حالانکہ رشتہ بڑا نازک ہونا ہے، بیوی والے جو شادی زدہ بندے بیٹھے ہیں نا شادی زدہ ایک دفعہ درود پڑھو، شادی شدہ میں نہیں شادی زدہ میں بولیا جان کے اللہم صلی علی تے جنہاں نے نہیں ہوتے جڑے آس رہنے نہ تک لو پوچھو بعد میں دسے گے اللہم صلی علی محمد واسطے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد میں تھوڑی بولتے ہو ارادہ کوئی اور کرنا تو نہیں ہے، بولو درود پڑھو اللہم صلی علی وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے، کتنا بھی قرب ہو بہرحال زوجہ کے سر پر طلاق کی تلوار لٹکی رہتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے یار؟ جتنا بھی قرب ہو جتنا بھی طلاق کی تلوار لٹکی رہتی ہے اس کے سر پر، اللہ سب بیویوں کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، لیکن بہرحال طلاق کی تلوار اس کے سر پر لٹکی رہتی ہے۔ جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں امت میں سے جو بی بی عقد میں نکاح میں آ جائے اللہ ان کا اتنا خیال کرواتا ہے، تو بتاؤ جو نفس رسول ہو خون رسول ہو اس کا مقام کتنا بیان کرتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم ازواج کو نہیں مانتے، آؤ بھائی لاؤ، تو ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن امہات المومنین کے بارے میں کہتا کیا ہے۔ ایک معاملہ طے ہو گیا کہ جو رسول کے عقد میں نکاح میں بیویاں آ گئیں امت پر وہ حرام ہے، وہ مائیں ہو گئیں، وہ کیا ہو گئیں۔ اب میں ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی میں دیواں گا لیکن خود سرچ کرو وہ کہڑے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قرآن کے نص قطعی کے بعد، قرآن کے نص ہے بچوں کو پتہ ہوتا ہے آج کل، نص قطعی کے باوجود جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے جس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میرے نال ہی نکاح کر لے، تے وہ کون بندہ ہو سکتا ہے؟ اے قرآن میں پڑھ دیتا جڑا اللہ رسول اذیت دیتے تو کون ہوندے ہیں؟ وہ بولو سارے کون ہوے گا؟ تے بعض لوگاں ایسا خیال نہیں کیتا، پیغام بھیجا ام المومنین عائشہ صدیقہ کو، انہوں نے کہا کہ تیرے تخامت ویسے بھی ٹوٹ گئے، مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتا سی اور مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتا سی، جس طرح شیطان عبادت کرتا رہا، ساری زندگی عبادت کی تھی، اللہ کے یہاں ذرا میں چیک تے کرانا تیری عبادت کہ اندروں کرتا ہے یا اتوں کرتا رہے ہیں۔ آدم بڑھا کے اللہ تعالیٰ فرمائے
شیطان سا ممبر میں بیٹھتا تھا، فرشتے سامنے ہوتے تھے، خطاب شیطان کرتا تھا، فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے تھے اس کے خطاب پر۔ لانتی ہونے سے، شاباش، لانتی ہونے سے پہلے ممبر پر شیطان بیٹھتا، ملائکہ سامنے ہوتے، یہ باز کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتے کہتے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا اپنے حضرت سے کہ جناب ہے کی گل ہے، فرشتیاں بھی پتہ نہیں لگا کہ تے لانتی اور کان من الکافرین، اللہ فرمائے پرانا کافر ہے تے فرشتہ کو بھی نہیں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ عبادت پردہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شیطان میں چھپ جاتے ہیں، شیطان چھپ جاتے ہیں، عبادت پردہ ہی ایسا ہے۔ انہاں کہا کہ تسی میرے نال ہی نکاح کر لو، رسول تے ویسے بھی ٹر گئے، تے قرآن کہتا ہے جو امہات المومنین میں سے کسی کو نکاح کا پیغام دے ارادہ کرے وہ رسول کو اذیت ہے، اور قرآن ہی کا خطاب ہے جو رسول خدا کو اذیت دیتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنت کا مستحق ہے، آخرت پر بھی لعنت کا مستحق ہے۔ حضرات قرآن پاک کی جہاں درود والی آیت ہے اس کے ساتھ متصل ہی ان مردود لوگوں کی آیت ہے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ رضائے خدا رضائے مصطفیٰ میں ہے، جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ اب خدا کو رسول کو خوش کرنے کے طریقے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا تھا اپنے خلافت کے دور میں۔ آپ نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو، ان کے قریبی جو ان کی ذریت ہے، اطرت ہے، آل ہے، ان کو خوش کرو گے، رسول تم پر خوش ہو جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو مجھے قرآن کے خطوط پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا